میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت رسالہ ثواب بڑھانے کے نسخے سے بیان کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی، اور ایک اور حدیث میں ہے جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتیں کرتے چلے جائیے۔ اول تاخیر اس بیان میں شریک رہوں گا، جہاں تک ہو سکا درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھوں گا، جیسا تحیات میں بیٹھتے ہیں، جتنا ہو سکے۔ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ جو اسلام بھائی باہر فنائی مسجد کھلے آسمان تلے ہیں، اگر وہ مسجد کے اندر آ جائیں گے تو اعتکاف کی نیت کے ساتھ ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ عین مسجد میں بیٹھنے کا ثواب بڑھے گا، تو یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس حدیث پاک کی بھی پیروی کی نیت کرتا ہوں۔ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اس کی بھی پیروی کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیا، اس حدیث پاک کی یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیتوں کی بھی پیروی کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ لکھا ہوا حتی الامکان دیکھ کر بیان کروں گا۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا دوران بیان نگاہیں حتی الامکان نیچی رکھوں۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاریخ اسلام نے غم خواری امت، خیر خواہی امت، ضرورت مندوں کی حاجت روائی، ان کی مشکلات
میں ان کی مدد کرنے کے حوالے سے وہ مثالیں اپنے دامن میں لی ہوئی ہیں کہ ان کے بیان سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، خواہ عام عوام ہو یا وقت کے خلفاء اور حکمران، سب کے جدا جدا الگ الگ واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے انہی تابناک اور روشن واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں، اور یہ واقعہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، جو کہ اپنی عادت کریمہ کے مطابق مدینہ منورہ کا دورہ فرما رہے تھے۔ لوگ سو رہے تھے اور خلیفہ وقت، خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رعایا اور یوں کہوں کہ امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کو جاننے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے جاگ بھی رہے تھے اور دورہ بھی کر رہے تھے، ان کے حال احوال دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران ایک میدان سے گزرے، میدان کے کنارے ایک خیمہ لگا ہوا پایا، اور خیمے کے اندر سے ایک عورت کے رونے کی اور کڑھانے کی آواز سنی۔ آپ اس خیمے کی طرف تشریف لے گئے۔ خیمے کے دروازے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سلام کیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ وہ دیہات گاؤں کا رہنے والا تھا، شہر میں اجنبی تھا، کسی کو جانتا تو تھا نہیں۔ بتایا کہ میں امیر المومنین خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ ان سے کچھ امداد حاصل کر سکوں۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کے بارے میں پوچھا، وہ کون ہے اور کیوں کرا رہی ہے، کیا تکلیف ہے اس کو؟ اب اس کو غصہ آیا۔ اب اس کو کیا معلوم تھا کہ وہ امیر المومنین سے بات کر رہا ہے؟ جانتا تو تھا نہیں کسی کو۔ کہنے لگا، اے اللہ کے بندے اپنی راہ لے، جس بات سے تجھے کوئی غرض نہیں ہے کیوں اس پہ پڑتا ہے؟ جا، اس طرح کے سوالات نہیں کر۔ اب رد عمل فطری طور پر کیا ہونا چاہیے تھا آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ شان تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ بڑی محبت و پیار سے اس سے پوچھا، اے میرے اجنبی بھائی، بتاؤ تو صحیح تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہو سکا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ لگا یہ کیا بتاؤں میں آپ کو؟ دراصل یہ میری زوجہ کی آواز ہے اور ولادت متوقع ہے۔ اب کوئی عورت نہیں ہے اس کے پاس کہ اس حال میں اس کی کوئی مدد کرے، یوں میں پریشان بیٹھا ہوں، کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی۔ اب اتنی سی بات سنی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے اپنے گھر کی طرف اور اپنی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو جگایا، فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجر و ثواب کمانے کا موقع دیا ہے۔ پوچھا، وہ کون سی خیر و برکت اور اجر و ثواب والی بات ہے؟ مجھے بھی ارشاد فرمائیے۔ سارا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ ایک عورت تمہاری مدد کی منتظر ہے۔ وہ فوراً اٹھی اور اس طرف چل دیے۔
اور اس موقع پر جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی وہ بھی لے لیا، جو سارا واقعہ تو بیان کر ہی دیا تھا۔ ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فوراً ہانڈی اٹھائی، گھی لیا، کچھ آٹا لیا، کھانے پینے کی کچھ اشیاء لی، اور دونوں دکھیاری امت کے غمخوار اس غمزدوں کی غمخواری کرنے کے لیے اس طرف بڑھتے چلے گئے۔ سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا خیمے کے اندر چلی گئیں اور گویا کہ داعیہ کے فرائض انجام دینے لگی۔ خیمے سے باہر وقت کے امیر المومنین خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دیہاتی شخص کے ساتھ مل کر کھانا پکانا شروع کر دیا۔ آگ جلانے کے لیے وہ پھونکے مار رہے تھے، اور ادھر اس عورت کی ہاں ولادت ہو گئی۔ سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے خیمے سے آواز دی، امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے سے نوازا ہے۔ اب وہ دیہاتی شخص جو تھا اس نے جب یہ الفاظ سنے کہ اے امیر المومنین، وہ حیران رہ گیا، یہ امیر المومنین ہے تو اس وقت میرے پاس بیٹے کھانا پکا رہے اور آگ جلانے کے لیے پھونکے مار رہے پھونکے۔ ادھر دیہاتی کی بیوی حیران و پریشان ہے کہ جو عورت میرے پاس آ کر داعیہ کے فرائض انجام دے رہی ہے وہ کوئی اور نہیں، وقت کے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، اور کوئی اور نہیں، میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہزادی ہیں۔ تو یوں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امت کی غمخواری سے سرشار یہ واقعہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ کس قدر ایک شخص، ایک خاندان کہہ دوں میں، میاں بیوی، ایک خاندان دکھی اور پریشان پانے پر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے پیارے انداز سے ان کی مدد کی، اور جو رحم اور محبت کا جذبہ آپ کا اس وقت ظاہر ہوا۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ ایک نابینا عورت کے یہاں بھی آپ کا یہی انداز تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ انداز ہم نے پڑھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اس طرح کے واقعات پڑھے، سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی اس طرح کے واقعات پڑھے ہیں۔ اور غم خواری امت، خیر خواہی امت، دکھیاری امت کی خدمت، ان کی مدد کے واقعات عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں بھی پڑھے، اور کافی اولیاء کرام کی سیرتوں میں اس طرح کے واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح یہ اپنے اپنے انداز سے منفرد، ان کے اپنے اپنے انداز سے تھے۔ میں نے عرض کی نا کہ وقت کے حاکم، حکمران، خلفاء اور جو اس طرح کی مطلب اتھارٹیز ہوا کرتی تھیں، ان کے اپنے انداز ہوتے تھے دکھیاری امت کے دکھوں کو بانٹنے کے، عام لوگوں کے یا خواص بھی بعض اوقات جیسے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات ملتے ہیں، اسی طرح اور اہل بیت کے بڑے اعلیٰ اعلیٰ نام دیے جا سکتے ہیں اہل بیت گھرانوں کے، اور کئی علماء اور مشائخ کے نام لیے جا سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کئی خاندان پلا کرتے تھے اور بڑی بڑی انہوں نے قربانیاں دیں۔ خود پچھلے دنوں ایک آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج پہ جا رہے تھے اور ساتھ کسی اہل بیت کے گھرانے کو قسمہ پرسی کے عالم میں دیکھا، تو اپنے حج کے تمام تر زادے راہ جو بھی اخراجات ان سب کو بیچا اور مارکیٹ جا کر بازار جا کر ان کی غمخواری کی، ان
ان کا دکھ درد کم کرنے کی کوشش کی، اور جو کچھ ان کو انعام اور اکرام ملا اس کا ایک اپنا واقعہ، طویل واقعات ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، بات ہے رحمت کی، شفقت و محبت کی۔ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دکھیاری امت پر جو رحمت کرتے دیکھا، شفقت کرتے دیکھا، ان کی غمخواری کرتے دیکھا، ان کے دکھوں کو بانٹتے ہوئے دیکھا، غم امت میں جو روتے ہوئے دیکھا، یہ ساری چیزیں ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے تھیں۔ قرآن پاک کی کئی آیات ان کے پیش نظر تھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کئی روایات ان کے پیش نظر تھیں کہ کس طرح رحمت بھرا دل ہونا چاہیے، رحمت بھرا مزاج ہونا چاہیے، شفقت بھرا دل ہونا چاہیے، کمزوروں کی کس طرح مدد کرنی چاہیے، اللہ کی مخلوق پر کیسے مدد کرنی چاہیے، اور مخلوق پر مدد کرنے سے جو فوائد ہوتے ہیں، یعنی انسان کے ساتھ جو رحمت کا اور شفقت کا جو انداز ہے، مسلمانوں کے ساتھ، عاشقان رسول کے ساتھ جو شفقت و رحمت و محبت کا انداز ہے، اس کی تو ایک اپنی مثال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کنویں پر گیا اور نیچے اتر کر اس میں سے پانی پیا، وہیں پر ایک کتا بھی پیاس کی شدت سے ہانپ رہا تھا، اس شخص نے اپنا ایک موزہ اتارا اور اس کے ذریعے اس کتے کو پانی پلایا، اللہ کو اس کا یہ عمل پسند آیا اور اس نے اس آدمی کو داخل جنت فرما دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک کتا کنویں کے گرد گھوم رہا تھا کہ پیاس کی شدت سے وہ مر جاتا، اسی دوران میں بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورتوں میں سے ایک بدکار عورت نے اسے دیکھا اور اپنا موزہ اتار کر اسے پانی پلایا، تو اس کے اس عمل کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اب بندہ غور کرے، یہ کیا رحم، یہ رحم، کسی کتے کو پیاس میں تڑپتا دیکھ کر رحم آنا، شفقت آنا، کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ کس قدر ان کو انعام اور اکرام سے نوازا گیا، یعنی جانور اور حیوان پر جو رحم کرتا ہے اس کا یہ حال ہے۔ یعنی ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت سیدنا معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بکری کو ذبح کرتے ہوئے مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تو اس پر رحم کرے گا اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ اب یہ روایتوں پر غور کیجئے، ان روایتوں پر غور کیجئے کہ رحم کی، شفقت کی، اس طرح کے قلب کی کتنی اہمیت ہے دین میں، اسلام میں، ہمارے مذہب کے اندر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان عز و جل رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی اتنی روایتیں بھری ہوئی ہیں کتابیں اس طرح کی روایتوں سے، بہت ساری روایتیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلا، یہ چلنا اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی یہ روایتوں کو بس آپ سنتے رہیے، واقعہ بیان کیا، کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی، رحم، شفقت و محبت کی کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اب مزید کچھ مضامین آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں حدیث پاک کی روشنی سے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے حاضرین اور میرے ناظرین، جہاں جہاں مدنی چینل کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے یا جہاں جہاں سنا جا رہا ہے، ہر کوئی توجہ کرے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، دونوں صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت کے لیے چلا،
یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری کر دی، اللہ تعالیٰ اس پر 75,000 فرشتوں کا سایہ فرما دیتا ہے جو اس کے لیے مغفرت طلب کرتے اور دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ صبح کو اپنے بھائی کی مدد کو نکلا تو فرشتے شام تک دعا کرتے اور مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو چلا تو صبح تک۔ اور یہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی ایک خطا معاف فرماتا ہے اور اس کا جنت میں ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ حاجت روائی، مسلمانوں کی حاجت روائی، اور پھر جو حاجت پوری کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں یہ توفیق، یہ سعادت، یہ انعام عطا فرمایا کہ جو لوگوں کی حاجت پوری کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ایسی ہے جسے اس نے صرف لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لوگ اپنی حاجات میں گھبرا کر انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ لوگوں کے کام آنے والے ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں رہنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کر دے، دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کر دے، تصور کیجئے ان کا کہ جن پر مسجد کی چھت گر گئی، تصور کیجئے ان کا جو اپنے صوبے خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں سے نکل کر بعض علاقوں کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر کھلے آسمان تلے کیمپ میں، خیموں میں مختلف انداز سے اپنے بیوی بچوں کو لیے، اہل خانہ اور اہل خاندان کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تصور کیجئے ان کا جن پر سیلاب، بارش اور طوفان کی آفتیں آئی ہیں، خواہ عاشق رسول کا تعلق کشمیر سے ہو، خواہ عاشقان رسول کا تعلق ہند سے ہو، خواہ عاشقان رسول کا تعلق بنگلہ دیش سے ہو، یا خواہ عاشقان رسول کا تعلق پاکستان سے ہو، خواہ عاشقان رسول کا تعلق دنیا کے کسی بھی ملک سے ہو، ان عاشقان رسول امت کے ان دکھیاروں کا تصور کیجئے کہ جن کو آفتوں اور مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے، جو تباہی و بربادی کا شکار ہیں، جو پریشانیوں کا شکار ہیں، جو دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں، جو تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھر کی ایک بجلی بند ہو جائے، ہمارے گھر کے اندر ایک بجلی بند ہو جائے، یعنی ہمارے گھر کے اندر کی بات کر رہا ہوں، ایک تو جنرلی طور پر بلیک آؤٹ ہو گیا، لوڈ شیڈنگ ہو گئی، پورے علاقے کی لائٹ چلی گئی، چلو اب سب جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے اپنے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کے گھر میں کوئی شارٹ سرکٹ ہو جائے، ایک بریکر آپ کا گر جائے، کسی کمرے کا اے سی بند ہو جائے، کسی کمرے کا آپ کا مطلب کہ وہ لائٹ بند ہو جائے، یا کچن کا چولہا ہی بند ہو جائے، گیس رک جائے، پائپ پرابلم کر لے، اللہ نہ کرے آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے کوئی کمرے کی دیوار خستہ ہو جائے، اللہ نہ کرے اور کچھ ہو جائے، اللہ تعالیٰ میں عافیت سلامتی دے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کچھ ایسا ہو جائے، اللہ نہ کرے بچہ ہی 2 گھنٹے لیٹ آئے، آپ کا ٹیلی فون نمبر نہ ملے، آپ کا موبائل بند آ جائے، آپ بتائیے کہ چھوٹی چھوٹی سی تکلیفیں ہوتی ہیں، ہمیں کتنی پریشانی ہو جاتی ہے۔ ماں پریشان ہو جاتی ہے، باپ پریشان ہو جاتا ہے، ماں باپ کا پتہ نہ چلے تو سعادت مند اولاد پریشان ہو جاتی ہے، گھر میں کوئی پرابلم آ جائے تو مزہ نہیں آ رہا ہوتا، بستر میں تھوڑا سا پرابلم آ جائے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے، بستر بدل جائے تو نیند نہیں آتی، ایک پنکھا بند ہو جائے تو نیند ہی نہیں آتی، استنجا خانوں کی تکلیف ہو تو تکلیف ہو جاتی ہے، باتھ روم کی تکلیف ہو تو تکلیف ہو جاتی ہے، نارمل گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے اگر لائن کا پانی بند ہو جائے تو تکلیف ہو جاتی ہے، برتن ٹائم پر نہ دھونے تو تکلیف ہو جاتی ہے، کھانا ٹائم پر نہ پکے تو تکلیف ہو جاتی ہے، نمک پراپر نہ ملے تو تکلیف ہو جاتی ہے، چائے میں چینی بھول گئے تو تکلیف ہو جاتی ہے، دودھ نہ ملے تو تکلیف ہو جاتی ہے۔
پتہ چل جائے جناب بارش آنے والی ہے، 1.5 گھنٹے کے بعد طوفانی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جناب موم بتیاں منگوا لو، ماچسیں منگوا لو، راشن منگوا لو، دودھ منگوا لو، کیا بارش آنے والی ہے۔ ایک اطلاع ملتی ہے تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے، ہم مطلب کہ احتیاطیں شروع کر دیتے ہیں، اور اسی میں اگر گھر میں پیسے نہ ہو تو موم بتی لینے کے پیسے نہیں ہیں، آٹا لینے کے پیسے نہیں ہیں، راشن لینے کے پیسے نہیں ہیں، پیسے بھی سب کچھ ہے کہ پتہ چلا معلوم کا پتہ چلا کہ دکان بند کر کے چلا گیا ہے، یا اللہ اب کیا کریں، کیسے ٹینشن ہو جاتے ہیں۔ بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر کو فون کرے، ڈاکٹر کا فون اٹینڈ نہیں ہو رہا، اب ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے، ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھ رہا ہے، ڈاکٹر کا فون اٹینڈ نہیں ہوتا، بچہ بیمار ہے، ہم کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ اتنی پریشانیاں ہم اٹھاتے رہتے، یہ میں ایک مثالیں دے رہا ہوں۔ ایک دن کے لیے مارکیٹ بند ہو جاتی ہے، کوئی ہڑتال کر دیتا ہے، کوئی سٹرائک کر دیتا ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، کوئی کیا کر دیتا ہے، کوئی کیا کر دیتا ہے، جو روز کماتے روز کھاتے ہیں، ان کا تو بیچاروں کا گیا نا، جو روز بن کباب کی ریڑھی لگا کر کمانے کے لیے جاتا تھا، روز کما کر 500,000 روپے گھر میں لاتا تھا، وہ تو اس کے تو 500,000 روپے گئے، جس کی دکان کا کرایہ 10,000 روپیہ بنتا تھا، اس کا تو 200-400 روپے کا کرایہ روز کا نکل گیا، جس کی دکان کا کرایہ 50,000 روپے تھا، اس کا تو ایک دن کا 1,500 کا 1,500 کا 2,000 کا نقصان ہو گیا، جس کے ملازم کی تنخواہیں 2-4-5 لاکھ روپے تھی، اس کی تو ایک دن کی تنخواہ ملازمین کی مفت میں نکل گئی۔ یہ سارے نقصانات اپنی جگہ پر ہو رہے ہوتے ہیں، ہم کو کتنی اس وقت تکلیف ہو رہی ہے، ایک دن دکان بند ہو گئی تکلیف، ایک دن کام بند ہو گیا تکلیف، ایک دن یہ ہو گیا تکلیف، بارش آ گئی ہمارا ٹریفک کے اندر گاڑی پھنس گئی ہم کو تکلیف، بارش آ گئی گاہک نہیں آتے، بعض مارکیٹیں مجھے تجربہ ہے، بارش آ جاتی ہے مارکیٹوں میں سناٹا ہو جاتا ہے، بارشوں میں کون آئے گا گاہک مارکیٹ میں چیز لینے کے لیے، ایک دن گاہک نہیں آتا، یا اللہ بارش ہو گئی اب کیا کریں گے، آج کے کرایہ کیسے نکلے گا۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تکالیفیں اٹھانے والوں، ان تکالیفوں کو محسوس کرنے والوں ذرا سوچو کہ جن کے گھر ہی سیلاب بہہ گئے، جن کے مویشی، جن کی کھیتیاں سیلاب میں، بارشوں میں، طوفانوں میں بہہ گئی، جن کے مویشی بہہ گئے، معاذ اللہ کتنوں کے بچے جدا ہو گئے ہوں گے، شوہر بچ گیا تو بیوی نہیں مل رہی ہوگی، بیوی شوہر کو ڈھونڈ رہی ہوگی تو شوہر کا پتہ نہیں چل رہا ہوگا، ڈاکٹر دیکھنے کو نہیں ملتا ہوگا، دوائی سننے کو نہیں ملتی ہوگی، پینے کو پانی نہیں ملتا ہوگا، کھانے کو دانا نہیں ملتا ہوگا، گھر کا سوچتے ہوں گے تو یاد آتا گھر تو نہیں، پانی پانی پڑا ہوا ہر طرف۔ یہ مناظر آپ اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے، یہ ساری چیزیں، اور ہمارے وہ آئی ڈی پیز جو کہلاتے ہیں، آئی ڈی پیز جو ہمارے کہلاتے ہیں، جو ہمارے خیبر پختونخوا کے متاثرین ہیں، وزیرستان وغیرہ کے جو متاثرین ہیں، جو لاکھوں کی تعداد میں آ کر بنو میں، لکی مروت میں اور مختلف علاقوں کے اندر موجود ہیں، وہ بیچارے کبھی ان کا تصور کریں آپ، کھاتے پیتے نارمل بیچارے آ گئے پڑے ہوئے، ان کی دواؤں کا مسئلہ، ان کے میڈیکل کا مسئلہ، ان کے کھانے پینے کا مسئلہ، ان کے راشن پانی کا مسئلہ، کتنی چیزیں، یہ بھی تو ہمارے اسلامی بھائی ہیں۔ ہند کا پتہ چلا، میرے پاس تو ہند اور کشمیر کے ناموں کی میل آئی ہے، لسٹ کی میل آئی کہ ان شہروں کے اندر یہ آئی ہے، نہ جانے کتنے عاشقان رسول وہاں تکلیفوں میں ہوں گے۔ یہ جو چیزیں ہیں، ہم اپنے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ایک آسانی کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن آنکھ کا تصور کیجئے، آنکھ کیا ہے؟ انگلی میں درد ہو تو روتی آنکھ ہے، سر میں درد ہو روتی آنکھ ہے، پاؤں میں درد ہو تو روتی آنکھ ہے، کمر میں درد ہو تو روتی آنکھ ہے، دانت میں درد ہو تو روتی آنکھ ہے، کسی اور کو تکلیف ہو تو روتی آنکھ ہے۔ یہ آنکھ کیسی ہے؟ یہ کس طرح پورے جسم کے اندر موجود، چاہے کہیں بھی درد ہو، مگر اس درد کا محسوس کرنے کا جو نمایاں ایک جگہ ہے وہ آنکھ ہے۔ اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، عاشقان رسول، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دکھیاری امت پر
آئے دین کچھ نہ کچھ پریشانیاں اور آفتیں اور مصیبتوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ تیرے پیارے کی دکھی یاری امت پر سیلاب کی آئی آفت، تیرے پیارے کی دکھی یاری امت پر ہے سیلاب کی آئی آفت، رحم کر بس تیرا آسرا ہے مولا، رحم کر بس تیرا آسرا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، ہر طرف سے حاجت روا ہے مولا، تو ہی اب میرا حاجت روا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ رنجو علم نے ہے مارا، دل کی صدا ہے مولا، ایک غمگین دل کی صدا ہے یا خدا، تجھ سے مسجد کی چھت گر گئی، کتنے نمازی
شہید ہو گئے بیچارے. کتنی ماؤں کی گود اجڑ گئی. کتنے زخمی ہو گئے. ہمارے امام صاحب بھی زخمی ہو گئے. کہیں عمارت گر گئی, کہیں کیا تو کہیں کیا تو کہیں کیا. رنجو یہ بارشوں سے متاثرین, یہ مسجد کی چھت گرنے سے متاثرین, دنیا میں دیگر جو عاشقان رسول مصیبتوں, پریشانیوں, طوفان, بارش, سیلاب, عمارت کے گرنے کے جتنے بھی متاثرین عاشقان رسول ہیں مولا, ہم ان سب کے لیے تیری بارگاہ میں خود اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں. جتنے بھی عاشقان رسول ان سیلاب, طوفان, بارش, مسجد کی چھت گرنے, عمارتوں کے گرنے اور اس کے ضمن میں جو بھی کرنٹ لگنے, تار وغیرہ, یہ جتنے بھی شہید ہوئے, انتقال کر کے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. ہم سب کے لیے دعا کرتے. اور جو دیگر پریشان حال ملک و بیرون ملک میں عاشقان رسول نے, اللہ تعالیٰ سارے مرحومین کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں. اور جو زخمی اللہ تعالیٰ ان کو روبہ صحت کرے, ہم دعا کرتے ہیں. اور جو جن کے گھر بار, مال و اسباب اجڑ گئے, ختم ہو گئے, تباہ ہو گئے, اللہ تعالیٰ انہیں بہترین نعیم البدل عطا فرمائے. ابھی جو حالیہ سیلاب وغیرہ جو آیا ہے, کم و بیش 5000 سے زائد مویشی ہلاک ہو گئے. اور ابھی بقر عید, ذرا غور کیجئے کہ عین سیزن کے وقت کسی کا مال ضائع ہو جائے, اس وقت اس پر کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ سال بھر انہوں نے مویشی رکھے ہوں کہ بقر عید آئے گی تو لاگ جا کر شہروں میں اپنے مویشی بیچ کر آمدنی کمائیں گے. سال بھر کھلایا پلایا ہوگا, کئی سالوں کھلایا پلایا ہوگا, کسی کی عمر ہی ابھی پوری ہوئی ہوگی کہ اب یہ قربانی کے لائق ہوا, قربانی کے قابل ہوا, اچھی قیمت مل جائے گی, بیوی بچوں کا گزارا ہو جائے گا, کچھ مال بن جائے گا. سیلاب آیا, بہا کر لے گیا. کتنا دکھوں کا پہاڑ. ایک یہی دکھ کم ہوگا کہ گھر بھی ٹوٹ گیا ہوگا, گھر بھی بہہ گیا ہوگا. یہی دکھ کم ہوگا کہ اولاد اور گھر بار اور رشتہ دار اور عزیز بچھڑ گئے ہوں گے. کہ یہی دکھ کم ہوگا کہ اب پہننے کو کپڑے نہیں مل رہے ہوں گے. کہ یہی دکھ کم ہوگا کہ ابھی کھانے کو کوئی دانہ نہیں ملتا ہوگا کہ صحیح طور پر کوئی پیٹ بھر کے صحیح طور پر کھانا ہی کھا لیں. صحیح طور پر پینے کو پانی بھی نہیں ملتا ہوگا. کیا پتہ بیچاروں کو پانی بھی نہ ملتا ہو, جیب میں رقم ہی نہیں ہوگی کہ کچھ لے سکے.
ساتھ ہی بچہ بیمار ہو جائے، بخار ہو گیا ہوگا، خود بخار میں آ گیا ہوگا، یا کسی موذی جانور نے کاٹ لیا ہوگا، یا کیا ہو گیا ہوگا. تصور کرے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان بیچاروں کا کیا اس وقت حال ہوتا ہوگا. تصور کرے 275 افراد اور سینکڑوں زخمی ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہونے کی اطلاع ہے. اور اس سیلاب میں جو ابھی آیا ہے تقریباً 12 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں. کم و بیش 2000 سے زائد دیہات تباہ، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی چاول اور کپاس اور دیگر فصلیں تباہ، کروڑوں روپے کا سامان بھی اس کی زد میں آ کر تباہ و برباد ہو گیا. اب اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ عام آدمی پر آئے گا کہ اگر چاول اور کپاس وغیرہ اور دیگر اناج کی فصلیں اگر تباہ ہوں گی تو ظاہر ہے کہ اس کی قلت آئے گی. جب اس کی قلت آئے گی تو مہنگائی آئے گی، اس کو پورا کرنے کے لیے اخراجات آئیں گے، اس کو پورا کرنے کے لیے قرض لیے جائیں گے، اس کو پورا کرنے کے لیے پھر مزید مہنگائی بڑھائی جائے گی. یہ جو کچھ ہے ٹوٹل افیکٹڈ کروڑوں اربوں لوگ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات متاثر ہو جاتے ہیں. بعض ڈائریکٹلی متاثر ہو رہے ہیں، بعض انڈائریکٹلی متاثر ہو رہے ہیں. اس میں ہم سب کو سوچنا چاہیے. اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کر دے، اللہ تعالیٰ روز قیامت کی تکالیف میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا. جو کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں فرمائے گا. جو آدمی کسی مسلمان کی اس دنیا میں پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور اللہ بندے کی اس وقت تک مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. ہمت کیجئے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین. حدیث پاک میں آتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت برآری میں لگا رہتا ہے، اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا رہتا ہے. جس نے کسی مسلمان کی کوئی مصیبت دور کر دی، اس کے عوض اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کی مصیبتوں میں سے اس کی مصیبت کو رفع فرما دے گا. اور جو کسی مسلمان کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا. ذرا سوچئے تو صحیح، ذرا دیکھیے تو صحیح. یعنی اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، آپ نے مال کے ذریعے مدد کی، اپنی جان کے ذریعے مدد کی، وقت دے کر مدد کی، ان کے پاس جا کر مدد کی، دوائیں دے کر مدد کی، رقم دے کر مدد کی، کسی بھی طرح آپ نے جا کر اپنے ان دکھیارے عاشقان رسول کی مدد کی، دکھیاری امت کی مدد کی، تو صرف یہ نہیں کہ مدد کی تو ان کی مدد ہو گئی، نہیں، ہماری مدد بھی کیسی ہے. اب مال خرچ کرو تو اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرے اس کا مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے. یہ کتنی عمدہ تربیت ہے ہماری. یہ عاشقان رسول، یہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں ذرا سوچو، یہ ہماری کتنی زبردست ذہن بنایا جا رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اپنے بھائی کی حاجت کے وقت مدد کرے، اس کو حاجت ہے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت کے وقت مدد کرے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز اس کے مقام پر ثابت قدم رکھے گا جس روز قدم ڈگمگا رہے ہوں گے. نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی حاجات پوری فرماتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی حاجت براری میں مصروف رہتا ہے، یعنی اس کی حاجت پوری کرتا رہتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ میں سے کچھ لوگ نکلیں گے، ایک دوزخی ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا اے فلاں کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ جنتی پوچھے گا تو کون ہے؟
میں تو نہیں پہچانتا. وہ کہے گا میں وہ شخص ہوں جس نے تُو نے دنیا میں وضو کے لیے پانی مانگا تھا تو میں نے تجھے پیش کیا تھا. تو یہ اس دوزخی کی سفارش کرے گا جو قبول ہوگی. اور ایک اور دوزخی شخص ایک جنتی آدمی کے قریب سے گزرے گا اور کہے گا فلاں کیا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ یہ کہے گا میں وہ ہوں کہ تو نے اپنی فلاں حاجت میں میرے پاس کسی کو بھیجا تھا تو میں نے وہ تیری حاجت پوری کر دی تھی. اس پر یہ جنتی اس کی سفارش کرے گا جو کہ قبول کر لی جائے گی. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فائدہ ہی فائدہ ہے. خواہ آپ کا پڑوسی ہو، خواہ آپ کا محلے والا ہو، خواہ آپ کے والدین ہو، خواہ آپ کے بھائی بہن ہو، عزیز رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، جس کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دکھی ہے، یہ پریشان ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت دی ہے، یہ انعام سے نوازا ہے کہ آپ کسی کی کچھ بھی مدد کر سکتے ہیں، اس کی حاجت پوری کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب سوچئے کہ کس قدر اجر و ثواب کا یہ سب ذریعہ ہے. ایک اور حدیث سنیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کے درمیان اللہ کو زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں. اور اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے، اس طرح کہ تم اس کی کوئی مشکل حل کر دو، یا اس کا قرض ادا کر دو، یا اس کی بھوک دور کر دو، یعنی کھانا کھلاؤ. کسی بھائی کے ساتھ اس کی حاجت کی خاطر چلنا اللہ کے ہاں اسے مسجد یعنی مسجد مدینہ میں ایک ماہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اور جس نے اپنا غصہ پی لیا کہ اگر انتقام لینا چاہتا تو لے سکتا تھا، مگر نہ لیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے دل کو اپنی خوشندی سے معمور فرما دے گا. اور جو بندہ اپنے بھائی کے ساتھ اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلا، حتیٰ کہ اس کی حاجت پوری کر دی، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس روز ثابت قدم رکھے گا جس روز قدم متزلزل ہو رہے ہوں گے. اس قدر فوائد ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. ابھی ہمارے رکن شورا حاجی عبداللبی پچھلے دنوں میڈیسن مارکیٹ میں گئے تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے ہمارے جو پریشان زدہ ہیں، دکھیاری امت، جن کی میں نے ابھی تفصیلات بیان کی، اور بھی بہت سارے دکھی اور بیچارے پریشان ہوتے ہیں، بالخصوص جو ہمارے جو IDPs ہیں، خیبر پختونخوا کے جو متاثرین ہیں، ان کو سب سے زیادہ پرابلم میڈیکل کا تھا، میڈیسن کا تھا. تو یہ ہمارے گئے تھے باب المدینہ کراچی میں جو میڈیسن مارکیٹ ہے، وہاں کیا ہوا آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. میرا گھر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا گھر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. میرا گھر عمل بس تیرے واسطے ہو. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم باب المدینہ کراچی کی میڈیسن مارکیٹ میں موجود ہیں. الحمدللہ یہاں دعوت اسلامی سے محبت رکھنے والے امیر اہل سنت کے مریدین یہاں جمع ہیں. اور ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یقیناً نیکی کی دعوت دینے تو ہر جگہ جانا چاہیے، یہاں نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر ساتھ ساتھ ایک خاص مقصد کو لے کر ہم یہاں آئے ہیں، کیونکہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے پچھلے کئی ماہ سے IDPs، وہ متاثرین جو ہمارے اس وقت وزیرستان وغیرہ سے موو ہو کر، منتقل ہو کر، نقل مکانی کر کے لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہیں اور پریشان ہیں، اور مسلمانوں کی مدد کا سلسلہ ماہ رمضان میں بھی رہا. ہم نے وہاں سحر و افطار بھی انہیں کروایا، پھر اس کے بعد ان کو میڈیکل کیمپ کے ذریعے علاج کی سہولتیں بھی دیں،
عید کے بعد الحمدللہ اب بھی راشن تقسیم کیا جا رہا ہے. آج میڈیسن مارکیٹ میں ہم آئے ہیں اور یہاں ہماری نیت ہے کہ ہمارے تاجر اسلامی بھائیوں سے ان IDPs کے لیے دوائیں جمع کر کے وہاں بھجوائی جائیں. ماشاءاللہ بڑی تعداد میں دوائیں جمع ہو چکی ہیں. ہم اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ان دکھیارے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں. مدنی چینل کے ناظرین بھی جہاں موجود ہیں، اگر آپ بھی اس نیک کام میں حصہ ملانا چاہتے ہیں، ہمیں دوائیوں کی حاجت ہے، ہمیں کیش کی حاجت ہے جس کے ذریعے ہم ہفتہ وار راشن پہنچانے کی ہم گھر گھر کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بیچارے گھر سے دور ہیں. ابھی کچھ ماہ مزید لگیں گے ان کو اپنے گھر تک پہنچنے میں. تو کسی مشکل میں مسلمان کی مدد کرنا، کھانا پہنچانا، دوائی پہنچانا، کیا معلوم ہم کسی کا علاج کروا دیں اور اس کی برکت سے ہم سے بیماری دور ہو جائے. ہم کسی کو کھانا پہنچا دیں، اس کی برکت سے ہماری پریشانی دور ہو جائے. تو یاد رکھیں، دکھیارے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی جہاں ان کی مالی امداد کر رہی ہے، جہاں ان کی جسمانی امداد ہو رہی ہے، وہاں الحمدللہ ان کی روحانی امداد بھی ہو رہی ہے. الحمدللہ ان مسلمان اسلامی بھائیوں کے مدنی حلقے لگ رہے ہیں، نمازوں کی تربیت ہو رہی ہے. ان کے ساتھ ساتھ ان کو وضو کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، ان کو قرآن پاک کی صحیح تلاوت کرنا سکھائی جا رہی ہے. تو دعوت اسلامی کے یہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کر رہے ہیں، یعنی کئی جہتوں سے ان مظلوم مسلمانوں کی، ان غریب مسلمانوں کی مدد دعوت اسلامی کر رہی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں. یہ بیڑا بھی دعوت اسلامی نے اٹھایا ہے، اور اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مالک کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جس نیک مقصد کے لیے جمع ہوئے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. جن اسلامی بھائیوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، تعاون کریں گے، اے میرے مولا ان سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. اے اللہ آج مریضوں کے لیے دوائی لینے آئے ہیں، تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں مولا ہم سب کو امراض سے محفوظ فرما، ہمارے گھر والوں کو امراض سے محفوظ فرما. اے اللہ، اے رب کریم ہمیں دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر خدا پاک کا. دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. صلو علی الحبیب. اب یہ ایک میڈیسن مارکیٹ باب المدینہ کی آپ کو پتہ چلا، یعنی آپ گئے کسی کا ذہن بنایا تو لوگ دوائیں دینے کے لیے تیار ہیں، رقم دینے کے لیے تیار ہیں. اور ہمیں رقم چاہیے، سیدھی سی بات یہ ہے، رقم چاہیے تاکہ ان کی مدد کی جا سکے. رقم کے لیے جو IDPs جو ہے ہمارے خیبر پختونخوا کے جو متاثرین ہیں، ان کے اکاؤنٹ الگ ہے. لیکن دیکھیں کسی بھی اکاؤنٹ میں آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی، صدقہ واجبہ نہیں دینا، فطرہ وغیرہ نہیں دینا. نفلی صدقہ دینے جس کو ڈونیشن کہتے ہیں وہ آپ بالکل جمع کرائیں. یہ ہے IDPs کے لیے جو خیبر پختونخوا کیا ہیں. UBL امین مین برانچ MA جینا روڈ کراچی، برانچ کوڈ 0891 سوئفٹ UNIL PKKA. ٹائٹل آف اکاؤنٹ دعوت اسلامی نافلہ. اکاؤنٹ نمبر 0891 001 014402. IBN نمبر PK69 UNIL 0112 0891 01014402. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ مل جائے گا. مدنی چینل آن لائن ہے، ابھی بھی آپ اکاؤنٹس، مطلب یہ آن لائن اکاؤنٹ ہے، آپ اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ رقم جمع کروا سکتے ہیں. یہ IDPs کے لیے ہے، اور جو سیلاب زدگان کے لیے رقم جمع کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اکاؤنٹ ہم نے الگ بنایا ہوا ہے. ان کا اکاؤنٹ بھی اب آپ اسکرین پر ملاحظہ کر لیجئے. یہ سیلاب زدگان کے لیے ہے. MCB کلوتھ مارکیٹ برانچ کراچی، برانچ کوڈ 0063 سوئفٹ MUC MPKKA. ٹائٹل آف اکاؤنٹ دعوت اسلامی ارتھ کوئک R/F یعنی کہ ریلیف. اکاؤنٹ نمبر 0063 0101 0075860. IBN نمبر PK30 MUCB 0006 3010 1007 5860. آپ کوشش کریں آپ کے موبائل فون پر بھی یہ چیزیں آ سکتی ہیں. اس کو جن کے موبائل فون پر ہم بھیجیں گے، نارملی جن کو ہم بھیج سکتے ہیں بھیجیں گے، آپ اس کو آگے بڑھائیے.
اپنے جو اس طرح کے جو سافٹ ویئر ہیں جن کے ذریعے آپ ویڈیو شیئر کرتے ہیں، آپ جو سوشل ویب سائٹس یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا جو آپ یوز کرتے ہیں، آپ اس کے ذریعے یہ کام کریں۔ دعوت اسلامی کی جو سوشل ویب سائٹس ہیں، جو سوشل ویب سائٹ جو ہم دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں اور کئی ہیں، تو ان کو آپ ان پر آ جائیے، آپ کو وہاں ان کی کچھ تفصیلات مل جائیں گی۔ اب جو یہ دکھی پریشان حال ہے، ہم میں سے کئی دکھ ہیں، کئی پریشان حال ہوتے ہیں، کئیوں کے عزیز دکھ پریشان ہو جاتے، تو اس مناسبت سے دکھی پریشانی آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تو اس پہ صبر پانے کے لیے، ایک شکر کا پہلو پانے کے لیے، پھر ایک سبق یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ظلم کی وجہ سے بھی ہم پر پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں، بہت سارے اس میں اسباق موجود ہیں۔ اس طرح کا ایک سبق آموز مدنی گلدستہ حکایت پر مبنی، واقعے پر مبنی امیر سنت نے عطا فرمایا تھا۔ مجھے آج انہوں نے وہ ویڈیو پیغام کے ذریعے بھیجا تھا، مجھے بہت پسند آیا۔ آئیے دیکھتے ہیں امیر سنت کا مدنی گلدستہ۔ ابھی تحریر کام کرنے بیٹھا تو ایک حکایت بڑی رقت انگیز نظر سے گزری، میں نے کہا لاؤ مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں پیش کروں۔ ایمان تازہ ہوگا، انبیاء کرام کی محبت بڑھے گی کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے کیسی تکالیف برداشت کی اور پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جب آپ کے بھائیوں نے بیچ دیا تو آپ کو بیڑیاں لگا کر لے جایا جا رہا تھا سواری پر، کنعان کے قبرستان سے جب گزر ہوا تو آپ کی نظر اپنی امی جان کی قبر انور پر پڑی، آپ جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، سواری سے اتر کر قبر پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے، اے میری ماں، قبر سے سر اٹھا کر ذرا اپنے بیٹے کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تو دیکھو۔ پیاری امی، بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینک دیا، اپنے ابو جان سے جدا کر دیا، کھوٹے سکوں کے عوض مجھے بیچ ڈالا، میری چھوٹی عمر پر بھی ان کو ترس نہ آیا، انہیں مجھ پر کچھ بھی رحم نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں فریاد ہے کہ مجھے اور میرے والد کو مقام رحمت میں جمع کرے، وہی ارحم الراحمین ہے۔ جو غلام آپ پر مامور تھا، اس نے جب مڑ کے دیکھا تو آپ کو نہ پایا تو پلٹ کر آیا تو دیکھا کہ ایک قبر کے پاس رو رہے ہیں۔ اس نے کہا، تمہیں بیچنے والوں نے سچ ہی کہا تھا کہ تم بھگوڑے ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس ظالم نے آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا، جس سے آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا، مجھے کچھ نہ کہو، یہ میری ماں کی قبر ہے، میں اپنی امی جان کو الوداعی سلام عرض کرنے کے لیے سواری سے اتر گیا تھا، آئندہ ایسا کوئی کام نہ کروں گا جو تمہیں ناپسند ہو۔ آپ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ خون آلودہ تھا، گرنے کی وجہ سے مٹی لگی ہوئی تھی، لرزتے کانپتے اپنے رب کے حضور عرض گزار ہوئے، اے اللہ، اگر میری کوئی خطا ہے تو مجھے میرے آبا ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی حرمت کے وسیلے سے معاف کر دے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر آسمانوں کے فرشتے بھی چلا اٹھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے لیے فریاد کرنے لگے۔ رب العزت نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، یہ میرا نبی ہے اور میرے انبیاء کا بیٹا ہے جو مجھ سے فریاد کر رہا ہے اور مجھ سے امداد کا طلبگار ہے، میں ہی اس کا فریاد رسوں، سب فریاد کرنے والوں کی فریاد کو میں ہی پہنچتا ہوں۔ اے جبرائیل، جاؤ میرے بندے کی مدد کرو۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر عرض کی، اے اللہ کے پیارے، آپ کو آپ کا رب سلام فرما رہا ہے اور فرماتا ہے، مت رو، تم نے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو رلا دیا ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو زمین و آسمان ایک ہو جائیں؟ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے حلم کی صفت عطا فرمائی ہے، وہ جلد بازی نہیں کرتا تو میں بھی جلدی سے کام نہیں لیتا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پر مارا، زمین سے سرخ رنگ کی ہوا چلنے لگی، سورج کی روشنی ختم ہو گئی، سرخ آندھی سے تاریکی چھا گئی، گھپ اندھیرا ہو گیا، قافلے والے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ جس نے آپ کو خریدا تھا وہ تاجر کہنے لگا، اے قافلے والوں، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ، مجھے کئی برس ہو چکے ہیں اس راستے سے گزرتے ہوئے، میں نے آج
की तरह कोई दिन ऐसा नहीं देखा जैसा आज आफत आई हुई है। सब अपने अपने गुनाहों की मुआफी तलब करो। हो ना हो आज की ये मुसीबत हमारे किसी गुनाह का नतीजा है। उस वक्त हजरत सैयदना यूसुफ अला नबीना वालेसलाम पर मामूर हबशी गुलाम ने बताया कि मैंने यूसुफ को मारा। जब मैंने इसको मारा तो इसने अपना सर आसमानों की तरफ उठाया था और उसके होंठ हरकत कर रहे थे। ताजिर बोला, अफसोस तेरी बर्बादी, तूने हमें भी और अपने आप को भी हलाकत में डाला। फिर ताजिर आप अला नबीना वालेसलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ लड़के, हमने तुम्हें मारकर तुम पर जुल्म किया है, अगर तुम बदला लेना चाहते हो बदला ले लो, हम हाजिर हैं। आप अला नबीना वालेसलाम ने इरशाद फरमाया, हम जालिमों से बदला नहीं लिया करते, मैं तो उस घराने से ताल्लुक रखता हूँ जो जुल्म करने वालों को मुआफ कर देते हैं, उनके लिए मुआफी की दरखास्त करते हैं। मैं तुम को मुआफ करता हूँ, अल्लाह भी तुम्हें मुआफ फरमाए। आपके मुआफ करने के साथ ही अंधेरा खत्म हो गया, आंधी रुक गई, सूरज रोशन हो गया, मशरिक और मगरिब तक रोशनी फैल गई। इस तरह काफिला मिस्र भी पहुंच गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह के प्यारे नबी की भी क्या शान होती है, और नबी पर जुल्म करने वाले किस तरह कहरे खुदाबंदी का शिकार होते हैं, और नबी भी कैसे साबिर होते हैं कि जालिमों को मुआफ कर दिया करते हैं। ऐ अल्लाह, हजरत सैयदना यूसुफ अला नबीजना वालेसलाम का सदका हमें भी माफ फरमा दे। हमने भी अपनी जानों पर जुल्म किया है, बहुत गुनाह किए हैं। मौला इलाहुल आलमीन हमारी बेहिसाब मगफिरत कर दे। ऐ अल्लाह, आजकल तेरे प्यारे महबूब की दुखियारी उम्मत पर आफत आई हुई है। पंजाब में, हिंद के बाद शहरों में, कश्मीर में मुसलमान सैलाब से परेशान है। इलाहुल आलमीन रहम रहम और रहम की दरखास्त है, बेचारों पर रहम करम फरमा दे। सैलाब की आफत खत्म हो जाए, सैलाब की आफत खत्म हो जाए, सैलाब की आफत खत्म हो जाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। तेरे प्यारे की दुखी यारी उम्मत पर सैलाब की आफत। तेरे प्यारे की दुखी यारी उम्मत पर सैलाब की आफत। रहम कर बस तेरा सिरा है मौला, रहम कर बस तेरा सिरा है या खुदा, तुझसे मेरी दुआ है। इस सैलाब के साथ साथ हमें गुनाहों के सैलाब की भी जो आया हुआ है और बरसों से आया हुआ है, इस सैलाब में बहने वालों की तादाद के मुकाबले में जो गुनाहों के सैलाब में बहे चले जा रहे हैं, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। जहां इन सैलाब जदगान को बचाने की हम सोच पैदा कर रहे हैं, उसी तरह गुनाहों के सैलाब के शिकार को भी और गुनाहों के सैलाब में बहने वालों को भी रोकने की, बचाने की कोशिश करनी है। दावत इस्लामी दोनों तरफ काम करेगी, इनके लिए भी करेगी, उनके लिए भी करेगी। अल्लाह हम सबको गुनाहों के सैलाब से भी महफूज फरमाए, इस पर बंद भी बांधने की तौफीक अता फरमाए। मदनी काफले, मदनी इनामात, हफ्तावार इज्तिमात, हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा,
مطالعہ مدنی چینل، مدرسۃ المدینہ بالغان اور دیگر مدنی کام یہ بند ہیں گناہوں کے سیلاب کو روکنے کے۔ کوشش کیجیے ہم ہر طرح کی آفتوں مصیبتوں سے خود کو بچانے کی کوشش کریں، اور جن پر پریشانیاں آفتیں اور مصیبتیں آئی ہوئی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ صبر کریں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اور کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی استغفار کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ ہم نے جو اپنی جانوں پر ظلم کیے، گناہ کیے، نماز قضا کی، روزے فرض روزے جان بوجھ کر چھوڑے، بلا اجازت شرعی چھوڑے، ظلم کیے، ستم کیے، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، ہم معافی مانگے۔ اور ان واقعات میں ہم سب کے لیے عبرت ہے، کس طرح راتوں رات سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، لمحہ نہیں لگتا چھت گرنے میں، لمحہ نہیں لگتا دیوار گرنے میں، لمحہ نہیں لگتا بعض اوقات عمارتوں کی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمارے لیے عبرت ہے، ہمیں بار بار نوٹس بھی ملتے ہیں۔ زمین پچھلے دنوں بھی ہلی تھی پاکستان میں، مختلف صوبوں میں، مختلف علاقوں میں زمین پھر زلزلے کی وجہ سے ہلی تھی۔ بارش کے ذریعے ہم کو، بارشوں کے ذریعے، سیلاب کے ذریعے، قحط کے ذریعے، خوف کے ذریعے، مختلف انداز سے ہم سب کو جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہائے افسوس، ہائے افسوس، 100 کروڑ افسوس، گویا کہ ہم اس طرح کی سوچ بنا کے بیٹھے ہوں کہ ہم نہ سدھرے نہ سدھریں گے، قسم کھائیے ایسا نہ ہو۔ آئیے مل کر سب استغفار کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کریں، جو پریشان ہیں ان کے لیے بھی سوال کریں، اللہ ان پر رحم فرمائے، جو ابھی ان مصیبتوں کا شکار نہیں ہوئے ہم ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو بچا کر رکھے، مزید ہمیں آزمائش اور امتحان سے اللہ محفوظ فرمائے۔ مل کر دعوت اسلامی کے ہاتھ مضبوط کریں میٹھے اسلامی بھائیوں۔ بہت کام ہے، بہت کام ہے، بہت کام ہے، دنیا بھر میں مختلف جہتوں پر، مختلف سمتوں میں، مختلف انداز سے بہت کام ہے، ہم نے بہت کچھ کرنا ہے۔ آپ سب ہمت کیجئے، آگے آئیے، ذمہ داران سے رابطہ کیجئے، اپنے آپ کو پیش کیجئے، مالی طور پر، جانی طور پر، وقت کے طور پر پیش کیجئے، اور آئیے مل کر اس دکھیاری امت کی دکھوں کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔